السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرض جاں، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں ہمار کی ماں اس کو کہتی ہے کہ بازو پہ جو نشان ہیں ایسا لگتا ہے تمہیں کسی نے نوچا ہے، اور نشوہ سے برہان کہتا ہے کہ آپ کو ہر مقدمہ، جو بھی کیس آپ لڑیں گی وہ آپ غیر جانبدار ہو کر اور کسی بھی پریشر میں آئے بغیر آپ کو کیس کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ اور ہمار کا جو باپ ہے وہ بختیار جو ہیں وہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اس گھر کے جو نئے مالک ہیں اب اس گھر میں نئے مالک آ رہے ہیں اور ان کا نام ہے حسن۔ اور اس سے پہلے ہم نے قرض جاں کی قسط میں دیکھا کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جو نشوہ کے تایا ہیں وہ پہلے تو جب وہ کیس وہ خبریں سن رہے ہوتے ہیں کہ کورٹ میں گولی چلی اور ایک وکیل کو گولی لگ گئی بازو پہ، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ماں جی کیا کچھ ہو رہا ہے کورٹ میں، اور کیسے کیسے کیس ہو رہے ہیں اور کیسے وہاں کے حالات ہیں، اور یہ لڑکی جو ہے وہ نشوہ وہ وہاں جا کر وکالت کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر اپنی بیوی کے سمجھانے پر وہ کہ اس کا شوق ہے اور یہ بڑی محنت سے اس نے وکالت کی ہے، تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے کچھ اچھے مجسٹریٹ دوست ہیں تو میں ان سے کہوں گا اور میں کسی کے ساتھ اس کو پریکٹس کے لیے اس کو وہاں پر لگوا دوں گا۔ نشوہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں سارے مسائل حل کروں اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماں کو ان مشکلات سے نکال لوں۔ اور اس طرح وہ دادی جو ہے وہ اس کو یہ سب باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اور وہ کہتی ہے اپنی بہو کو بھی کہتی ہے کہ تم نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، اس کو بہت تم نے سر چڑھا رکھا ہے، اور دیکھو یہ ہر بات کا جواب اس کے پاس تیار ہوتا ہے اور یہ بڑوں کے سامنے بھی زبان چلاتی ہے اور تم اس کو سمجھاتی نہیں ہو، ہمارے سامنے تو تم اس کو خاموش خاموش کہنا شروع کر دیتی ہو، لیکن جب اکیلی ہوتی ہو تو تم اس کو ساری پٹیاں پڑھاتی ہو۔ جس کے جواب نشوہ کہتی ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہوتا ہے کہ یہ اکیلے میں مجھ سے کوئی بات کر سکیں، جس پہ دادی کو اور غصہ آتا ہے اور کہتی ہیں دیکھو ذرا ہر بات کا جواب ہے اس لڑکی کے پاس۔ اور اس کی تائی امی کہتی ہیں کہ بینش تو ایسی ہے کہ مجھے اس سے بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا چاہتی ہے، اس کی مرضی کیا ہے، تو نشوہ کہتی ہے کہ دیکھیں تائی امی، آپ کو بینش سے پوچھنا پڑتا ہے اور میں تو بار بار امی سے کہتی رہتی ہوں اور وہ میری بات نہیں سنتی، اور اس طرح وہ اپنے گلے شکوے جو ہے وہ سب کے سامنے دل کھول کر کرتی رہتی ہے اور جتاتی رہتی ہے سب کو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور پھر وہ والدہ جو ہیں وہ بختیار سے کہتی ہیں کہ تم نے اس کو بہت سر چڑھا رکھا ہے، اس کی ہر بات مانتے ہو، میں تو کہتی ہوں کہ لڑکیوں کی خواہشیں ہر وقت پوری نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ خواہشیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی بغاوت بن جایا کرتی ہیں۔ اور پھر برہان کا دکھایا گیا کہ اس کو گولی لگی تھی اور وہ ہاسپٹل میں ہے، اور جب اس کے والد کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس کو ویڈیو کال کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، اور ان کی دادی بھی بیٹے کی طبیعت تکلیفیں سن کے بڑی پریشان ہوتی ہیں، لیکن برہان ان کو بہت تسلی دیتا ہے کہ میں اب بہتر ہوں اور آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر برہان نے اپنے والد سے کہتا ہے کہ اب آپ اپنی یادیں اور اپنا سامان سمیٹ لیں اور میں یہاں آپ آنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اب یہاں سے واپس آپ جا نہیں پائیں گے۔ اور پھر اس نے وہاں اسی شہر میں اس نے گھر کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہ ایک ڈیلر سے بات بھی کر چکا ہے، اور یہ گھر جو ہے وہ بختیار کے ساتھ ان کی ڈیل چل رہی ہے، اور بختیار جس گھر میں رہتا ہے وہ اسی حویلی کا فیصلہ کر رہا ہے اور منہ مانگے قیمت وہ ان سے مانگ رہا ہے، اور اس طرح اب یہ گھر جو ہے وہ اس کے مالک برہان حسن جو اور ان کے والد جو ہیں وہ اب یہاں پر اس گھر میں رہیں گے۔ اور نشوہ کی ماں جو ہے وہ کافی یہ سن کر پریشان ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میری تو اس گھر سے بہت یادیں جڑی ہوئی تھیں، لیکن اب یہ گھر بک جائے گا تو وہ اس کے لیے کافی پریشان ہوتی ہے۔
اس طرح یہ ایک سٹوری جو ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے اس کا جو کزن ہے ہمار، وہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر پارٹی میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ نشے میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جانے کیا سچویشن بنی کہ وہ دکھایا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ ایک ریل کی پٹری کے پاس مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ صبح کے قریب گھر واپس آتا ہے تو اس کو نشوہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ اور نشوہ گاڑی سے جب اس کی گاڑی کے پاس جا کے جب کھڑی ہوتی ہے تو اس کو گاڑی گرم محسوس ہوتی ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ گاڑی بہت دور سے آئی ہے اور وہ کافی بونٹ اس کا گرم ہو چکا ہے، اور وہ کافی، کیونکہ وہ وکیل بن رہی ہے تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کافی نوٹ کرتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان سب واقعات کا آپس میں کیا تعلق جڑتا ہے، اور کیا وہ لڑکی جو کہ مردہ حالت میں پائی گئی ہے، کیا یہ وہی لڑکی ہے جو کہ ہمار کی دوست تھی اور یہ اس کو لے کر کسی پارٹی میں گیا تھا۔ دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ کرزے جاں۔